اسی کو وہ سمجھے گا کہ اچھی زندگی ہے۔ آدمی جس لیول میں ہوتا ہے اسی کی کامیابی کو ایک اچھی زندگی سمجھے گا، اور ہمیشہ سے لوگوں نے ایک کامیاب اور خوشگوار زندگی کو الگ الگ انداز میں پیش کیا، لیکن یہ جو آیت میں نے قرآن کی پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حتمی فیصلہ سنا دیا کہ اصل میں خوشگوار زندگی کیا ہے، ایک انسان کو کس طرح زندگی گزارنا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے۔ اللہ نے صاف فیصلہ کو انداز میں بتا دیا، من عمل من ذکر او انثى، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، مرد ہو یا کوئی عورت ہو، نیک عمل صالح اچھے کام کو کرے اور وہ ایمان والا دو چیزیں، کام بھی اچھا ہو اور وہ ایمان والا بھی ہو۔ سب سے پہلے ایمان بہت ضروری ہے، اللہ کو ماننا اور ایمانیات سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں، اللہ کے نبیوں کو، اللہ کے کتابوں کو، اللہ کے فرشتوں کو، ان سب کو ماننا یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ پر ایمان کے بغیر کسی کی زندگی اچھی نہیں ہو سکتی، اگرچہ اسے ساری دنیا کیوں نہ مل جائے، دنیاوی اعتبار سے سب کچھ اس کے پاس ہے اور وہ کام بھی بہت اچھے کرتا ہے، لیکن اس کا یقین نہیں ہے اللہ پر، آخرت پر یقین نہیں ہے، تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اس کی زندگی میں کامیابی نہیں رہے گی، نہ اس دنیاوی زندگی میں نہ موت کے بعد کی جو زندگی جسے ہم آخرت کہتے ہیں۔ اصل کامیابی کا انحصار ایمان پر ہے، سب سے پہلے ایمان، اور ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل، اچھے کام۔ جس بندے میں یہ دو چیزیں ہوں وہ حقیقت میں کامیاب زندگی گزار ہوگا، اسی کی زندگی اچھی زندگی ہے، اور ایسے بندے کو خوش ہونا چاہیے۔ یہ دو چیزیں ہیں اصل میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ اور اللہ نے ایک اور بات بھی کہی، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ایمان اور نیک عمل کی وجہ سے صرف اس دنیا میں ہی اسے اچھی زندگی نہیں ملے گی، اس دنیا میں بھی اچھی زندگی ملے گی، سکون والی زندگی ملے گی، اور یہاں سے جانے کے بعد جو ہماری ایک دوسری دنیا ہے، آخرت جسے ہم کہتے ہیں، وہاں بھی بہترین زندگی اسے ملے گی۔ دونوں زندگیوں میں کامیاب ہونے کے لیے ایمان اور عمل صالح بہت ضروری ہے۔
ایمان والوں کا یہ دین اور عقیدہ ہے کہ دنیا میں سب سے اچھی جو زندگی تھی وہ ہمارے نبی کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ نے قرآن مجید کے اندر کئی جگہ اس بات کو بتایا ہے پروف کے طور پر. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. تمہارے لیے تمہارے نبی کی جو زندگی ہے وہ آئیڈیل ہے، ایک بہترین زندگی ہے. کیسے جینا ہے سب سے اچھے انداز میں اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا، اور آپ کی زندگی ساری محفوظ بھی ہے. ساری دنیا کے اندر کسی بھی انسان کی لائف کی ہر ایکٹیویٹی اتنی محفوظ نہیں ہے جتنی کہ ہمارے نبی کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہزاروں احادیث جمع ہیں، حدیث کی کتاب ہے، سیرت کی کتاب ہے، تاریخ الاسلام اور تفسیر ہر جگہ، اور فقہ کی جو کتاب ہے سب میں یہی ہمارے نبی کی زندگی ہی سب کچھ ہے. آپ کی ایک ایک بات اور آپ کی ایک ایک ادا سب کچھ ریکارڈ کیا. اور ہمارا یہ بلیف اور عقیدہ ہے کہ دنیا میں سب سے اچھی زندگی ہمارے نبی کی تھی. آپ کے بعد آپ کے جو ساتھی ہیں صحابہ کرام ہیں، ان کی زندگی سب سے زیادہ خوشگوار ہے، سب سے اچھی ہے. ہمیں انہیں کے پیچھے پیچھے چلنا ہے تو بھی ہماری زندگی ٹھیک ہو جائے. ایک کامیاب اور خوشگوار زندگی دیکھنا ہے تو اللہ کے نبی کی زندگی ہے اور صحابہ کرام، اور صحابہ نے تو آپ ہی سے سیکھا. ایک صحابی رسول ہے جن کا نام ہے صہیب رضی اللہ عنہ. اور یہ جو صہیب تھے یہ روم کے رہنے والے تھے، عرب نہیں تھے. مائگریشن کر کے بہت دور سے آئے تھے، یورپ سے آئے تھے. اس زمانے میں رومن امپائر بہت فیمس تھا. مکے میں آئے اور ساری زندگی یہیں گزاری. یہاں آ کر کے کام دھام کیا، بزنس کیا، خوب پیسہ بھی کمایا. پھر اللہ کے نبی جب نبی ہوئے، نبوت کا اعلان آپ نے فرمایا تو پھر مسلمان ہوئے. اور پھر اللہ کے نبی جب ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، مدینے کی طرف ہجرت ہونے لگی، تو صہیب رضی اللہ عنہ نے بھی مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے کے لیے تیار ہوئے. مکے کے سارے بڑے بڑے سردار آ گئے ان کے پاس اور انہوں نے کہا اتیتنا سعلوکا، تم تو ہمارے پاس جب آئے تھے تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، خالی ہاتھ آئے تھے. یہاں تم نے کمایا، اب تم اچھے خاصے پیسے والے ہو گئے، یہ سب لے کر تم ہمارے سامنے سے جاؤ گے، یہ نہیں ہو سکتا. حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے فوراً ذرا بھی نہیں سوچا، فوراً انہوں نے کہا اگر میں پورا مال جو میرا ہے سب کچھ تم کو دے دوں تو کیا میں جا
اچھا گھر ہو گیا، اچھی گاڑی ہو گئی، وہ ایک کامیاب ہے۔ اور وہ صحابی رسول آرام میں تھے، پیسہ بھی تھا، سب کچھ تھا، لیکن اپنے ایمان کے لیے، اپنے ایمان کی فکر میں سب کچھ چھوڑ کر جانے کی، اب دیکھیے وہ کون سی زندگی کے لیے نکل رہے تھے، کیا چھوڑ رہے تھے؟ اتنے سالوں میں جتنا انہوں نے کمایا وہ سب کچھ دینا چاہتے ہیں، اور جا کہاں رہے؟ مدینہ، جہاں ان جاننے والا کوئی نہیں، کوئی رشتے دار نہیں، نہ کوئی مال ان کے پاس ہے، کچھ نہیں، اپنا خالی بدن لے کر جانا چاہتے ہیں۔ اسی میں ان کو کامیابی نظر آ رہی ہے۔ یہ جو پیسہ، یہ جو مکے کی زندگی ہے، ان کو اس میں ناکامی نظر آ رہی ہے۔ سب چھوڑ کر چلے، اللہ کے نبی نے فرمایا بڑا کامیاب بزنس کیا ہے، اپنا سب کچھ دے کر، اپنے ایمان کو بچا کر جو آ گئے ہو، یہ سب سے بڑی کامیابی۔ کامیابی کا تصور کیا ہے؟ چیزوں کے آنے سے کامیابی آ جائے، سامان زندگی کے آنے سے کامیابی آ جائے، بزنس کا سیٹ اپ ہو جانا، اچھے گھر کا بن جانا، اچھی شادی ہو گئی، اچھی نوکری مل گئی، یہی سب کامیابی ہے۔ یہ تو ہمارے ساتھ، ہمارے صحابہ نے ٹھکرایا ان چیزوں کو، اور مدینہ پہنچے خالی ہاتھ، اور وہ خوش بھی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو ایسا کوئی نہیں ملے گا، پوری تاریخ آپ پڑھیں گے، اپنے دین اور اپنے ایمان کے لیے آدمی سال پراپرٹی چھوڑ کے، سب کچھ چھوڑ کر چلا جائے، ایسا نہیں ہے۔ اور چھوڑا بھی کیسے؟ ایک تو سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے، دوسرا فوراً انہوں نے کہا کہ تم اپنے سامان پیسوں کے ساتھ نہیں جا سکتے، ہم نہیں چھوڑیں گے، تم نے یہاں کمایا ہے۔ فوراً انہوں نے کیا کہا، یہ سب چھوڑ تو مجھے جانے دیا۔ یہ ہے سوچ۔ ساری زندگی کی کمائی چھوڑ کر اللہ کے نبی کے حکم کو پورا کرنے کے لیے مکہ چھوڑ کر مدینے جا رہے ہیں۔ ایک نئی جگہ ہے، پہلے کبھی گئے نہیں، وہاں کوئی جان پہچان نہیں، کوئی دوست احباب نہیں، اکیلے جانا ہے، آگے کی زندگی کے لیے کچھ ہے نہیں، سرمایہ جیب میں۔ لیکن اللہ کے نبی کی بات کو ماننا، اس پر عمل کرنا، یہی ان کے نزدیک سب سے بڑی کامیابی ہے، اسی لیے وہ کامیاب ہو گئے۔ آج ہم تھوڑا اپنی دکان کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے، اپنے کام کو، دھندے کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ جمعے کا دن ہے، سب کو معلوم ہے، اذان ہو گئی ہے، ابھی بھی کتنے لوگ بیٹھے ہوئے، آئیں گے 5 منٹ پہلے، نماز سے 5 منٹ پہلے۔ کیسے ہم کامیابی کے طلبگار ہیں؟ کیسے ہمیں ملے گی کامیابی؟ اس دنیا میں کیسے کامیاب ہوگا جسے ذرہ برابر فکر نہیں؟ فکر ہے تو اپنی دکان کا، اپنے کام کا، اپنے آرام کا، بس۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی شریف کے حدیث ہے، ہم لوگ اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی ان کا نام ہے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، وہ سامنے سے گزرے اور ان کے بدن پر کپڑا تھا، چادر جسے ہم کہتے ہیں، بغیر سگے ایسے ہو رہے تھے، اور وہ کئی جگہ
پیٹ سے اس میں پیبند لگے ہوئے، پرانا کپڑا تھا، پھٹا ہوا کپڑا، جگہ جگہ سے اس میں جیسے ہم لوگ خیریت معاش کر لگے ہوئے۔ اللہ کے نبی نے وہ حالت دیکھ کر آپ کو بولا، یہ وہ صحابی ہیں مصعب بن عمیر، مکے کے سب سے زیادہ نعمتوں میں پڑنے والے صحابی، بڑے گھر کے تھے، بڑے پیسے والے تھے، بڑے خوبصورت تھے، مزاج بڑا نازک تھا، سب سے اچھے کپڑے پہنتے تھے، ہمیشہ خوشبو لگاتے تھے، لاڈ تھا گھر والوں، مکے کے سب سے اچھی زندگی گزارنے والے تھے، بہترین کھانا، ہر چیز میں سب سے آگے تھے۔ لیکن جیسے ہی مسلمان ہو گئے سب کچھ چھن گیا، کچھ نہیں گیا۔ آج ان کی وہ حال ہے کہ پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، موڑے ہوئے ہیں ایک کپڑا جس میں جگہ جگہ سے پیبند لگے ہوئے ہیں۔ ان کو معلوم تھا صحابہ کو کہ ونس جیسے ہی ہم ایمان لائیں گے تکلیفیں شروع ہو جائیں گی، واقعے شروع ہو جائیں گے، سب کچھ بند ہو جائے گا۔ ان سب کے باوجود وہ اس راستے کو چلتے تھے۔ ان کے لیے دنیا کی راحت، اچھے کھانے، اچھا گھر، اچھے کپڑے، یہ کچھ نہیں تھا۔ اس میں وہ کامیابی نہیں سمجھتے تھے، اصل کامیابی کیا ہے وہ سمجھ چکے تھے۔ ایسا جوان جس نے کبھی تکلیف نہیں دیکھا، ہمیشہ آرام میں رہا، سب سے اچھے کپڑے، سب سے اچھا کھانا، اور ان کو دیکھ کر لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ہے اصل جوان۔ اور جب وہ مسلمان ہو کر ادھر آ گئے تو سب کچھ ختم ہو گیا، اور کچھ دنوں کے لیے ختم نہیں ہوا، ساری زندگی پھر اسی فقر و فاقے میں گزری ہوئی، کبھی ٹھیک سے کپڑے میسر نہیں آئے۔ اللہ کے نبی خود ہجرت کرنے سے پہلے ان کو ہی مدینے بھیجے۔ مدینے کے جب لوگ آئے حج کے ٹائم پر اللہ کے نبی سے ملاقات کی تو مدینے کے اندر دین سکھانے کے لیے، لوگوں کو دین کی طرف دعوت دینے کے لیے اللہ کے نبی نے حضرت مصعب کو بھیجا تھا، اور اتنے اچھے انداز میں انہوں نے کام کیا کہ اللہ کے نبی جب وہاں پہنچے تو سارا مدینہ تقریباً یہودیوں کو چھوڑ کر مسلمان ہو چکے۔ یہ ہے وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، بڑے نازک انداز میں پلے بڑے، لیکن سب کچھ چھوڑ دیا، اور ساری زندگی اسی فقر و فاقے میں گزری۔ پھر جب ان کا انتقال ہوا، انتقال تک، موت تک، پھر ان کو اچھا کھانا، اچھے کپڑے نہیں ملے۔ جب انتقال ہوا تو ان کے پاس اتنا بھی کپڑا نہیں تھا جس سے کفن پورا ہو سکے، بدن پورا ڈھک سکے۔ ایک چادر تھی، اگر سر کی طرف کھینچتے تو پیر کھل جاتے تھے، اتنا لمبا نہیں تھا۔ پیر چھپانے کی کوشش کرتے تو سر کھل جاتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کپڑا جو ہے سر پر ڈالو اور پیروں پر گھاس کرو، اس طرح سے اس دنیا سے گئے۔ اس حالت میں بھی اتنے خوش تھے، ایسی زندگی تھی۔ آج ہم میں سے ہر ایک ان کا لابھ لیتے، جذباتی ہو جاتے ہیں،
ایک کامیاب زندگی تھی ان کی۔ آج کل فیشن کے جو دلدارہ جوان ہیں، بڑا مصعب بن عمیر کی زندگی پڑھو سمجھو یاد کرو، یہ جو چمک ہے چند روزہ ہے، ختم ہو جائے گا۔ جیسے آگے بڑھیں گے جوانی ختم ہوگی، سب ختم ہوگی۔ اسے سمجھنا اصل کیا کرنا ہے، عمل صالح اور ایمان، یہ ہے اصل زندگی۔ اس فخر فاخر میں بھی اصل زندگی کا جو مزہ ان کو مل رہا تھا وہ مزہ چل چکے ہیں، اس لیے ساری زندگی انہوں نے ایسی گزار دی۔ اگر اس فخر و فاقے کی وہ جو زندگی تھی اس میں ان کو مزہ نہیں آتا تو ساری زندگی وہ ایسا کر ہی نہیں سکتے۔ آدمی ایک اچھی زندگی گزار رہا ہے، اچانک اسے کسی دوسری جگہ ڈال دیا جائے، وہاں اسے پریشانی ہو تو وہ وہاں نہیں رہے، وہ واپس آ جائے، تھوڑے دنوں میں شکایت کر کے واپس آ جائے۔ یہاں سے بہتر وہ محسوس کر رہا ہے تبھی وہ رک سکتا ہے۔ ایمان کے راستے پر جب بندہ چلتا ہے اخلاص کے ساتھ، اس کی دنیا ہی جنت بن جاتی ہے، کھانے کے لیے کچھ ہو یا نہ ہو۔ اصل جو زندگی ہے وہ ضرورتوں کے پورا ہونے کی نہیں ہے کہ اچھا کھانا ملے، اچھا گھر ہو، اچھی گاڑی ہو تو زندگی میں مزہ نہیں ہے۔ آپ کتنا آپ کا تعلق اللہ سے ہے اور کتنا آپ اسے یاد کرتے ہیں، کتنا اس کے حکم کو پورا کرتے ہیں، یہ ہے اصل زندگی۔ جتنا زیادہ تعلق اللہ سے ہوگا، جتنا زیادہ اللہ کو یاد کریں گے، جتنا زیادہ اس کے حکموں پر چلیں گے، زندگی کا مزہ آتا چلا جائے گا، زندگی کا مفہوم سمجھ میں آ جائے گا، حقیقی زندگی کیا ہے سمجھ میں آ جائے گا۔ پھر ان ساری چیزوں کی طرف آدمی توجہ نہیں کرے گا۔ حضرت عروہ تابعی رحمۃ اللہ علیہ ورضی اللہ عنہ، حضرت زبیر کے یہ بیٹے عروہ ابن زبیر، انہوں نے خلیفے سے ملنے کے لیے سفر کیا، ولید ابن عبد الملک یا عبد الملک، ولید ابن عبد الملک کے سفر دمشق میں، اور یہ مدینے سے انہوں نے سفر کیا، یہ جا رہے ہیں دمشق، راستے میں ایک جگہ رکنا ہوا تو ایک پیر میں چوٹ لگی، زخم ہوا ہے آن کے اندر، اور وہ زخم میں انفیکشن ہو گیا، اور یہ جب خلیفے کے پاس پہنچے تو تقریباً نیچے کا پیر کا حصہ ایک دم خراب ہو چکا تھا۔ فوراً ڈاکٹروں نے دیکھا اور یہ کہا کہ یہاں تک کہ یہ پیر کو کاٹنا پڑے گا، نہیں کاٹیں گے تو پورا پیر ختم ہو جائے گا اور دھیرے دھیرے بدن بھی خراب ہو جائے گا۔ کہا ٹھیک ہے کاٹ دو۔ طبیبوں نے کہا کہ بڑی تکلیف ہوگی آپ کو، اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ نشہ کریں تاکہ آپ کو تکلیف کا احساس نہ ہو۔ نشے سے تو اللہ کے نبی نے منع کیا، تکلیف سے بچنے کے لیے میں نشہ کیسے کر سکتا ہوں؟ میں جب نماز میں کھڑا ہو جاؤں تو میرا پیر کٹ کر لو، مجھے پتا بھی نہیں چلے۔
چہرے پر تکلیف کے آثار بھی نظر نہیں آئے. جب پیر بازو میں رکھا ہوا تھا کہا کہ ذرا مجھے دکھاؤ. اپنا پیر خود ہاتھ میں لے کر وہ کہتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے کہ اس پیر سے میں نے کسی گناہ کا کام نہیں کیا ہے, کسی گناہ کی طرف ساری زندگی کبھی چلا نہیں. اپنے پیر سے وہ کہہ رہے ہیں یہ ہے زندگی. اور جب پیر کٹ گیا لوگ آئے, تعزیت آتے ہیں, عیادت کے لیے آتے ہیں, ملتے ہیں, آپ کا پیر کٹ گیا. کہنے لگے اللہ نے دو پیر دو ہاتھ دیے تھے, ایک پیر اس نے لے لیا, تو اس میں شکایت کی کیا بات ہے؟ اس کی چیز ہے وہ لے لیا. اتنا صبر, کوئی چیز اللہ ہمیں دے اس کا شکر ہے, کوئی چیز لے ہمیں کوئی نقصان ہو تو اس کا حق ہے, اس کی چیز ہے. دنیا میں جو کچھ ہے سب کچھ اللہ کا ہے. ایک ایمان والا اس بات کو سمجھتا ہے میں, میرا یہ جسم, میری پراپرٹی, میرے بچے, میں سب کچھ اللہ کا ہوں. اللہ مالک ہے, میں مملوک ہوں, سب کچھ اسی کا ہے. وہ اپنی ملکیت کے اندر جیسا چاہے تصرف کر سکتا ہے. اس بات کو سمجھنا ہے. جیسے ہماری کوئی چیز ہے, راج انویسر کا ہم کرتے ہیں, تصرف کرتے ہیں. جوان بچے آج کل گاڑی خریدتے ہیں تو راج انویسر کا کرتے ہیں, تو بولنے سے کیوں بات, اس کی گاڑی ہے وہ چلا رہا ہے. اس میں کیا بولتا ہوں, ماں کہیں جی میری گاڑی میں چلاتا ہوں. لیکن اللہ جب اپنی چیز کے اندر تصرف کرے تو یہ اعتراض کرتا ہے, میرا یہ جو جسم ہے میرا بعد میں پہلے اللہ کا ہے, اسے پورا حق ہے تو جیسا چاہے کرے. ہمیں اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں. ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ ایسا کہیں کرے. جوانی میں نہیں لے گیا, اس کی مرضی ہے, اس کی چیز ہے, پیدا اسی نے کیا, آج تک اسی کی وجہ سے یہ زندہ ہے. اور جب اس نے چاہا لے لیا, صبر کرنا ہے. اور جب کسی مصیبت پر آدمی صبر کرتا ہے کہ اللہ نے لے لیا ہے, اسی کا تھا اس نے لے لیا, صبر کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک تو اجر دے گا, آخرت میں ثواب ملے گا, اجر ملے گا, فائدہ ہوگا, وہ سب تو ہے. اس دنیا میں بھی جب آدمی کسی مصیبت پریشانی میں صبر کرتا ہے تو اس سے بہتر بدلہ اسے اسی دنیا میں ملتا ہے. جو چیز ہماری ہو گئی اس سے بیٹر چیز اللہ دے گا اسی دنیا میں. اس لیے مصیبت میں پڑنے کی دعا اللہ کے نبی نے سکھائی. ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے, مسلم شریف کی حدیث ہے. وہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ جب آدمی پر کوئی مصیبت آئے اسے پہلے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے. اس کے بعد ایک چھوٹی سی دو جملے, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا, اے اللہ اس مصیبت میں مجھے ثواب دے, اور یہ جو چیز جو میری گئی ختم ہو گئی, کوئی نقصان ہوا ہے, اللہ اس سے بہتر دے. اور پھر وہ خود حضرت ام سلمہ وہ خود
ایکسپیرینس شیئر کرتے ہوئے بتاتی ہے اسی حدیث کے اندر۔ اللہ کے نبی نے یہ دعا تو سکھائی، لوگ پڑھتے تھے، اتنے میں میرے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، اور ابو سلمہ جو میرے شوہر تھے اس دنیا کے اندر مجھے سب سے زیادہ پسند تھے، ان کے مقابلے میں کوئی اور تھا ہی نہیں میری نظر کے اندر۔ میں پھر کیسے یہ دعا کروں کہ اللہ مجھے ان سے بہتر بدلہ دے؟ کون ہو سکتا ہے بہتر ساری دنیا میں؟ مجھے تعجب ہو رہا تھا میں کیسے پڑھوں، لیکن میں نے پڑھا، چونکہ اللہ کے نبی نے سکھایا ہے پڑھنا ہے، دعا پڑھی۔ اب دیکھو اللہ بہتر کیسے دیتا ہے۔ کچھ ہی دنوں میں اللہ کے نبی نے اپنے لیے رشتہ بھیجا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور شادی ہو گئی۔ اللہ کے نبی کو سب سے بہتر ہے، اس میں فون ڈاؤن کر سکتا ہے۔ تو مصیبت پر کوئی یہ دعا پڑھ لے، کوئی نقصان ہو جائے، کوئی تکلیف ہو جائے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اس کا مطلب ہی ہے اے اللہ، اگر آدمی نہیں آتی ہے تو آدمی یہ بھی دل سے دعا کر سکتا ہے، اے اللہ یہ جو تکلیف ہے، یہ جو میرا نقصان ہوا ہے، میں صبر کرتا ہوں، یہ تیرا امتحان ہے، بس میں راضی ہوں، لیکن اے اللہ اس کا جو ثواب ہے مجھے عطا فرما، اور اس سے بہتر بدلہ مجھے دے، بس۔ اسی دنیا میں اگر حقیقت میں اس نے صبر کیا ہے، واقعی وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، تو ضرور اسی دنیا کے اندر اسے اس سے بہتر ملے گا۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ اور سورہ تغابن میں جو فرمایا اللہ نے، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ مَا أَصَابَ مِن مُّصِیبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کی اجازت سے، اللہ کے پرمیشن سے آتی ہے۔ کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی نقصان کسی بھی پہنچتا ہے تو اللہ ہی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ آگے اللہ فرمایا، اور جو ایمان والا ہوتا ہے اسے اللہ اس کے دل میں ہدایت ڈالتا ہے۔ ان دونوں کا کیا جوڑ ہے؟ مصیبت کے آنے کے بعد بندہ جب یہ سمجھتا ہے یہ جو مصیبت ہے اللہ نے مجھے دی ہے، میرا امتحان لے رہا، اور اللہ کون ہے، اللہ کے بارے میں اگر کوئی جانکاری معلومات کرنا چاہتا ہے، اللہ کے بارے میں جاننا چاہتا ہے تو قرآن کھولے گا۔ قرآن تو اللہ کی کتاب ہے، اور قرآن سے ہی اسے ساری باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ جب آپ قرآن کھولو گے، پہلا لائن جو لکھا ہوا ملے گا قرآن کے اندر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ قرآن کی پہلی سورت ہے۔ سورہ شروع ہونے سے پہلے لکھا ہوا ملے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے اپنے نام کے سامنے دو صفات کا ذکر کیا، کہ وہ رحمان بھی ہے، رحیم، وہ حد سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس کی جانکاری میں، اس کی اجازت سے مجھ پر کوئی مصیبت آ رہی ہے، اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ میں خود اپنی جان پر، اپنے اوپر اتنا زیادہ رحم نہیں کر سکتا جتنا اللہ کرتا ہے۔ کبھی کبھی انسان عادت سے مجبور ہو کر یا کوئی ایسا کام بھی کرتا ہے جسے معلوم ہے کہ یہ کام میرے جسم کو تکلیف دینے والا ہے۔ شراب پینے والوں کو ڈاکٹر کو بتاتا ہی ہے نا، پینے کو پینے تو مر جاتا ہے، پھر بھی اسے اپنے جسم پر رحم نہیں آتا۔ صاف قرآن میں اللہ نے منع کیا کہ تم جان بوجھ کر کوئی ایسا کام مت کرو جس میں تمہاری ہلاکت ہو، نقصان ہو، نہیں کر سکتے۔ میرے
بہن پیسے سوتی ہے، میں یہ بھی کرتا ہوں وہ بھی کرتا ہوں، نہیں، جس چیز سے تمہیں نقصان ہو تم کھا نہیں سکتے۔ اللہ اپنے نام کے ساتھ شروع میں ہی پہلا جو لفظ ہے رحمان، رحم کرنے والا، وہ رحم کرنے والا اگر مجھے کوئی مصیبت دے رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجھے آزما رہا ہے۔ اس آزمائش کے اندر اگر میں صبر کر لوں گا تو وہ بہت زیادہ مجھے نوازے گا۔ مصیبت جب آتی ہے انسان پر تو انسان کو ایک دم بہت اوپر جانے کا موقع ملتا ہے۔ نارمل کنڈیشن میں انسان اتنا ترقی نہیں کرتا ہے جتنا کہ مصیبت کے وقت میں، پریشانی کے وقت میں صبر کر کے وہ کر سکتا ہے۔ تو اللہ جو حالات لاتا ہے، جو پریشانیاں لاتا ہے، ایک ایمان والا جب ان پریشانیوں پر راضی رہ کر صبر کر لیتا ہے تو اس کے ایمان میں بہت اضافہ ہوگا، بہت آگے نکل جاتا ہے۔ راضی حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سامنے آیا۔ یوسف علیہ السلام جس گھر میں رہ رہے تھے، آپ کو پورا لمبا قصہ ہے، سورہ یوسف پڑھنا چاہیے، پورا قصہ ترتیب سے بیان کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو تو اپنے سگے بھائی جو تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ہمارے باپ جو ہے ہم سے زیادہ اس بچے سے محبت کرتے ہیں، یہ ہمارے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لاڈلا ہے، بہت محبت کرتے ہیں۔ جیلسی زیادہ ہو گئی، ابا جان سے یہ کہا کہ ہم اس کو جنگل میں لے جا کر گھما پھرا کر کھلا پلا کر لائے، لے گئے اور وہاں ایک سوکھے کنویں کے اندر، باوڑی کے اندر ڈال کر آ گئے، کپڑے بھی اتار کر ان کپڑوں پر ایک جانور کو ذبح کر کے خون لگا، اور باپ کے پاس آ کر کہنے لگے ابا جان ہمارے یوسف بھائی کو جو ہے جنگلی جانور نے کھا لیا، یہ دیکھو اس کا خون۔ یوسف علیہ ان کے ابا جان یعقوب علیہ السلام نے صبر کیا۔ وہ باوڑی میں بچے تھے، اس طرف سے قافلہ گزر رہا تھا، ان کو پانی کی ضرورت تھی، ان کا ایک آدمی رسی ڈالا اس باوڑی کے اندر، وہ رسی پکڑ کے لے پاتا ہے، پانی کے لیے رسی، بچہ ہے، خوبصورت بچہ ہے، اسے لے جا کر کے مصر کے اندر ان لوگوں نے بھیج دیا۔ خریدنے والا جو تھا وہ مصر کا حاکم تھا، وہاں کا اس وقت کا فرما روا تھا، انہیں کے گھر میں یہ بڑے جب جوان ہوئے اللہ نے بہت خوبصورتی ہوئی، اس کی بیوی کا ارادہ بدل گیا، اس کی بیوی کی بری نظر پڑی اور وہ کہتے رہتی تھی کہ میرے ساتھ برا کام کرو۔ ایک دن یوسف علیہ السلام تھے، انہوں نے دروازے بند کر کے اپنی طرف کھینچا، کھینچتان ہو رہی تھی، اتنے میں ان کے شوہر آ گئے۔ یوسف علیہ السلام نہیں مان گئے، کہتے کہ تمہارے جو شوہر ہیں میرے ساتھ انہوں نے کتنا اچھا سلوک کیا، مجھے بڑا کیا، سب کچھ کیا، میں ان کے ساتھ کیسے خیانت کر سکتا؟ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الظالمون، میرے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے وہ بندے، اور یہ تو ظلم ہے کہ ان کے پیچھے خیانت کرے، اور اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا، میں ایسے لوگوں میں سے نہیں ہوں۔ لیکن جب اس کا شوہر آ گیا فوراً الزام ان پر لگا دیا اس عورت نے، کہا کہ دیکھو یہ مجھے چھیڑ رہے تھے، میرے ساتھ گندا کام کرنا چاہتے۔ یوسف علیہ السلام کو جیل میں جانا پڑا کچھ دن، ساری مصیبتیں، پہلے گھر سے بھائیوں نے نکالا، لے جا کر کے باوڑی میں ڈالا، پھر قافلے والوں نے انہوں نے ان میں سے کسی کے رحم نہیں آیا، اچھا بچہ ہمیں پتہ نہیں،
وہ لے جا کر کے بازار میں بیچ دی دوسری مشکل. جو خریدنے والے ایک اچھے انسان تھے، بادشاہ تھے، اچھے انسان، انہوں نے پالا پوسا، لیکن جب یہ جوان ہوئے ان کی بیوی کی وجہ سے ان کو جیل میں جانا پڑا. اتنی مشکل ہو گئی، لیکن ہر جگہ صبر کرتے ہوئے اللہ کے خاص بندے، بولا نہیں کیا، کوئی ہنگامہ نہیں کیا، آرام سے راضی ہو کر چلے گئے جیل میں، بحث نہیں کی، صبر کرتے رہے. پھر وہ وقت آیا کہ اسی بادشاہ نے ایک خواب دیکھا. اس خواب کی تعبیر اور خواب کی حقیقت انہوں نے بیان کی، بتایا، جیل میں سے ہی بتایا کہ بادشاہ کو جا کر سمجھاؤ کہ اس خواب کا یہ مطلب ہے. اور پھر بادشاہ نے بات باقی سمجھدار ہے، آؤ کو لے کر پھر لایا گیا. پھر ان عورتوں سے دوبارہ پوچھا گیا کیا کہتی ہو آپ؟ انہوں نے مان لیا کہ ان کی بیوی نے مسٹیک، غلطی میری تھی، یہ تو بری تھی. تو ماں ابری کو نفسی 13ویں پالے پہلی آیا، یہ سارا قصہ قرآن میں بیان ہے. تب بادشاہ نے کہا چلو اب تم حکومت میں منسٹر بن جاؤ، آ جاؤ ہمارے ساتھ کام کرو. خود یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے فائنانس جو سیکٹر ہے اس کا ذمہ دار بنائیں. فائنانس منسٹر بنائے گئے. پورے علاقے میں قحط ساری تھی، بارش وغیرہ نہیں ہو رہی تھی، پورے علاقے کی حفاظت کیا. اللہ نے آپ کو صلاحیت دی. ایک آدمی خود سے پالیٹکس میں آ کر اپنی محنت کر کے کسی اسٹیٹ، ملک کا تو چھوڑو بڑی بات ہے، کسی ایک اسٹیٹ کا فائنانس منسٹر بننا کو کتنے برس ہونا، کتنا محنت کرنا. لیکن آئی ہوئی مصیبت پر یہ سوچ کر کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اگر آدمی صبر کرتا ہے، کوئی گلا شکوہ نہ ہو، اور پھر اللہ کو یاد کرتا ہے، دعا کرتا ہے، اللہ اسے اسی دنیا کے اندر بڑی بڑی چیزوں سے نوازا. ان کا تقویٰ، ان کا ایمان ہی تھا اور ان کا جو صبر تھا. انہو من یتقی و یصبر، یہ ان کا جملہ ہے قرآن میں. یہ سب کچھ ہونے کے بعد پھر دیکھو، پھر ایسا ہوا کہ وہ سارے بھائی جو ان کو لے جا کر کنویں کے اندر ڈال کر آئے تھے، وہاں بھی قحط ساری تھی، پینے نہیں، کھیت میں پینے کچھ نہیں، محتاج ہو گئے، کھانے پینے کی تکلیف شروع. یعقوب علیہ السلام نے کہا جاؤ، بہت نام ہے فلاں مصر کے بادشاہ، بڑا اچھا آدمی ہے، سب کی مدد کرتا ہے، جاؤ وہاں سے کچھ اناج لے کر. سارے بھائی آ گئے. فعرفہم وہم لہ منکرون، دیکھتے ہی یہ سمجھ گئے کہ میرے بھائی ہیں، لیکن ان کو نہیں پتا چلا. لمبا قصہ ہے، آپ قرآن میں اس میں موجود ہے. پھر جب وہ جانے لگے کہا کہ تمہارا ایک بھائی اور بھی ہے. ان کے ایک بنیامین نام کے ایک بھائی تھے جو ان سے بڑے محبت تھے. اگلی بار جب آنا ان کو بھی لے کر آؤ، ورنہ انہیں بولا نہیں ملے. پھر جب وہ بھائی آئے، لمبا قصہ ہے، بات کھل گئی، بتایا کہ میں تمہارا بھائی ہوں. تب انہوں نے کہا کہ بے شک ہم ہی گنہگار تھے، ہم نے غلطی کی، ساری جیسے ہم رہتے تھے. تب یوسف علیہ السلام نے ایک جملہ کہا تھا، ایک بات کہی، قرآن نے اس کو نقل کیا. وہ بات کیا تھی؟ اِنَّهُ مَن يَتَّقِي، بے شک یہ کنفرم ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی والی زندگی گزارتا ہے، ہر چیز میں اللہ کا خیال کرتا ہے کہ جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، مجھے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، اسی طرح وہ زندگی گزارتا ہے. اِنَّهُ مَن يَتَّقِي وَيَصْبِرْ، اور اس چلنے میں، اس راستے میں کوئی تکلیف آئے صبر کر لیتا ہے. جو روز کر کو چھوڑتا نہیں، مصیبتیں آئیں گی
لوگ آپ کا ساتھ چھوڑیں گے. دنیا میں جب بھی کوئی سیدھے راستے پر چلتا ہے لوگوں نے بہت ستایا ہے, اپنوں نے ستایا, سب ہوتا ہے دنیا کے اندر, سب چھوڑ دیتے ہیں. لیکن اگر آپ جم کر اللہ سے ڈرتے ہوئے کوئی کام کرتے, من یتق ویصبر, اس طرح کے کام کرنے والوں کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرے. لا یضیع اجر المحسن, اچھا کام کرنے والے, احسان کرنے والے کو اللہ بدلہ ضرور دے گا. اگر کوئی ناکام ہی رہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تقوی کے اندر, اس کے صبر کے اندر کوئی نہ کوئی مسٹیک چل رہا ہے, سیدھا نہیں کرتا, حالات بدلیں گے. تو دنیا کے اندر ایک پرسکون اور کامیاب زندگی کسے؟ یوسف علیہ السلام جب جیل میں بھی تھے تو زندگی پرسکون تھی, جب وہ کنویں میں تھے تب بھی آرام کی زندگی تھی, کیونکہ اللہ کے قریب تھے, اور اللہ کے قریب, اللہ کے ساتھ اور اللہ کی مدد سے جو زندگی چلتی ہے اس میں آرام ہی آرام ہے. بادشاہ بننے کے بعد کی جو زندگی وہ تو ہے ہی, اس سے پہلے بھی جیل میں اور ماں باپ سے دور جہاں بھی تھے زندگی آرام سے تھی, قابل تعریف زندگی تھی. حضرت عمیر, مصعب ابن عمیر, جب وہ مکے میں تھے اچھے کپڑے اور اچھا خوشبو لگا کر ایک قابل رش دوسرے لوگ دیکھ کر کہتے تھے کتنا نصیب والا ہے, کتنا بچہ گئی, وہ دیکھو اچھا بتا, اور ایک وہ حال پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں تھے, پھٹے ہوئے کپڑے, کھانے کے لیے ٹھیک سے کھانا نہیں, وہ اسی زندگی پر راضی تھے, اس کو چھوڑ کر مار کر آ گئے, زندگی بھر کی کمائی چھوڑ دی. حضرت مصعب, حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ, مجھے تو مدینے جانا ہے, اللہ کے نبی کی صحبت میں جانا ہے, یہ پیسہ یہ دنیا کس کام ہے؟ اگر دین کے لیے, ایمان کے لیے, نماز کے لیے پیسہ بیچ میں آتا ہے, پیسہ نکال کر پھینک دو, وہ آپ کی زندگی خراب کر رہا ہے, ناکامی کی طرف آپ جا رہے ہیں. حضرت طلحہ, ابو طلحہ رضی اللہ عنہ, مدینے میں ان کا کھجور کا ایک بڑا باغ تھا, مسجد نبوی سے بہت قریب بھی تھا, اور کبھی کبھی اللہ کے نبی اس باغ میں جا کر بیٹھتے تھے, پانی پیتے تھے, وقت گزارتے, چشمہ بھی تھا اس کے اندر. اور اس وقت آپ کے باغ کے اندر پانی بھی ہو اور باغ بھی ہو, بہت بڑا آدمی سمجھا جاتا ہے. آج کل کی بات نہیں ہے. وہ نماز پڑھ رہے تھے, نماز میں باپ کا خیال آیا, خالی خیال آیا, فوراً اللہ کے نبی کے پاس پہنچ کر کہتے ہیں, اے اللہ کے نبی, یہ جو میرا باغ ہے آپ مجھے اس سے لے لو, کسی کو بھی دے دو, آپ جسے چاہے بانٹ دو, مجھے نہیں چاہیے جو میری نماز کو خراب کرے. میں نماز میں اور اس کا خیال آ جائے تو مجھے اس چیز کی ضرورت کیا ہے. نماز میں خیال آنے پر وہ اپنی ساری چیزیں وقف کر دیتی. دین کے لیے کوئی رکاوٹ بنے تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور کریں گے. آج ہماری زندگی کیا ہے؟ اسی لیے وہ زندگی کے راز کو سمجھ گئے تھے. اچھی اور پرسکون, جسے قرآن میں حیات طیبہ کہا ہے, جو ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ اس کی زندگی سب سے اچھی ہو, لیکن وہ سمجھتا نہیں, جانتا نہیں کہ اچھی زندگی کیا ہے. اچھی زندگی ایمان اور عمل صالح اگر آپ کے پاس ہے تو وہ اچھی زندگی. آپ کا ایمان مضبوط ہے, آپ ہمیشہ اللہ کا خیال رہتا ہے آپ, اور اللہ کے جتنے احکام میں آپ اس پر عمل کرتے ہیں, بس یہی چیز ہے جو زندگی کو کامیاب. صحابہ کے اندر تو یہی تھا,
نالج ان کے پاس تھی، کون سا مال ان کے پاس تھا؟ کچھ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی نے جو ان سے بتایا وہ 100% ان پر عمل کیا اور اللہ پر پورا ایمان تھا، جس کی وجہ سے آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کی زندگی سب سے اچھی ہے، ہمیں بھی اسی طرح جینا چاہیے۔ بولتے ہیں لیکن ارادہ نہیں، پکا ارادہ نہیں ہوتا، ان کے جیسا کرنے کی توفیق نہیں، ایکشن نہیں بس۔ اور جب تک ایکشن نہیں ہوگا ہماری زندگی بدلے گی نہیں، کامیابی نہیں ہوگی۔ بے عمل کو دنیا میں راحتیں نہیں ملتی، شاید کام کرے گی سرکار، آرام ہونا تو ملتا، کام اس کرتا نہیں ہوگی، آرام سے رہنا کرتا ملتا، باقی جگہ کو کھانا پڑتا، صبح کا سننا پڑتا۔ محنت جتنا کرے گا اتنا اسے آرام ملے گا۔ دنیا میں دستور ہے دوستوں، محض دعاؤں سے جنتیں نہیں ملتی کہ کوئی میرے لیے دعا کرے گا مجھے جنت ملے گی، میں مان جاتا ہوں انہوں کیا تو کرتے تھے، وہاں کہیں جاتے انہوں اس کے واسطے دعا کرتے ہیں جنت مل جاتا۔ محض دعاؤں سے جنتیں نہیں ملتی، جنت کے لیے خود کرنا پڑے گا، ایکشن ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، چل نہیں سکتے ہیں، دو صحابہ کا سہارا لے کر پیر رگڑتے ہوئے مسجد میں آتے ہیں، کھڑے نہیں ہو سکتے، بیٹھ کر آپ نے نماز پڑھا، جبکہ آپ کے بارے میں سورہ فتح کے اندر اللہ نے اعلان فرما دیا اگلے کچھ ہے ہی نہیں گناہ، جو بھی ہے سب معاف۔ ان کو اتنی فکر تھی۔ آج ہم 24 گھنٹے گناہوں میں ہیں، نہ ہمیں اپنے ایمان کی فکر ہے نہ اپنے اعمال کی فکر ہے، اور سب کی خواہش ہے کہ ہمیں بھی اچھی زندگی ملے۔ اچھی زندگی کا تصور، سوچ چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھی زندگی زیادہ پیسوں میں، زیادہ بیپار کی کامیابی میں، اچھی نوکری میں نہیں ہے۔ آپ کے پاس ایک بھی پیسہ نہیں لیکن آپ ایمان کو سمجھتے ہیں اور ایمان کے تقاضے پورے کرتے ہیں، اللہ کے سارے اوامر پر عمل کرتے ہیں، جو کرنے کے لیے کہا وہ کرتے ہیں، جن چیزوں سے منع کیا وہ آپ رک جاتے ہیں، آپ کی زندگی کامیاب، آپ کامیاب انسان ہیں۔ جیسا عروہ ابن زبیر نے کہا تھا، جب ان کا پیر کاٹا گیا بیماری کی وجہ سے، وہ پیر کو لے کر ہاتھ میں کہتے ہیں آج تک میں نے اللہ کی کسی نافرمانی میں تجھے یوز نہیں کیا، اپنے پیر کو لے کر وہ کہتے ہیں کوئی غلط، کوئی گناہ کا کام، کوئی غلط کام اس پیر سے میں نے آج تک نہیں کیا۔ یہ ہے اصل زندگی۔ طے کر لے کہ آج کے بعد میں کوئی بھی کام اپنے ان ہاتھوں سے، اپنے ان پیروں سے، اپنی اس زبان سے کوئی گناہ نہیں کروں گا، اللہ کے سارے احکام پورا کروں گا، اس میں محنت ہوگی، محنت کروں گا، قربانی دوں گا، صبر کروں گا، بھوکا رہنا پڑا پڑوں گا لیکن پورا کروں گا، اس کی زندگی بدل جائے۔ یہی اصل زندگی ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى، مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ نیک عمل کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، اچھے کام کیا ہے ہم سمجھاتے ہیں، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ ایمان والا بھی ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ، اللہ جو ہے تاکید کے ساتھ یہ بولتا ہے، لام لگایا، عربی نحی کا مطلب ہے ہم زندگی دیں گے، جلانا، لیکن لا جب لگاتے ہیں ڈیفینیٹلی جیسے انگلش میں، اور پھر نون تشدید بھی آ گئی، ڈبل ڈبل تاکید کے ساتھ اللہ فرما یہ ہوگا ہی۔ جو کوئی نیک عمل کرے گا، جو اپنے ایمان کی فکر کرے گا، اس دنیا میں ضرور کامیاب ہوگا، اس دنیا میں کامیابی کی زندگی اسے ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی۔ یہ کام ہوگا، پکا ہوگا، اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس بات کو سمجھنے کی توفیق دے اور اپنی اس دنیاوی زندگی کو بھی بنانے اور آخرت کی زندگی تو اس پر ڈپینڈ ہے۔
یہاں کی زندگی آپ بنائیں گے، آخر خود بخود ہو جائے. وما علینا الا البلاغ وآخر